The Book of میرداد باب نمبر 25 انگور بیل کا روز۔ انگور بیل کا روز اور اس کے لیے تیاری۔ میرداد اس سے پہلی شام کو غیب پایا جاتا ہے۔ نروندہ انگور بیل کا روز قریب آ رہا تھا اور ہم کشتی کے لوگ مائے مرشد کے باہر سے امداد کے لیے خدمت کاروں کی ٹکڑیوں کی ہمراہ شب و روز ضیافت کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مرشد اس قدر جوش اور جی جان سے کام کرتا تھا کہ شمع دم بھی اس کے لیے اطمینان کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کشتی کے وسیع تہخانوں میں جھاڑ پونچھ اور سفیدی کی جانی تھی اور بیسیوں خم اور کنستر صاف کیے جانے تھے اور مناسب جگہوں پر رکھے جانے تھے تاکہ ان میں تازہ شراب ڈالی جا سکے، جبکہ اتنے ہی خم اور کنستر جن میں سال گزشتہ کے انگور سے کشید کردہ شراب رکھی ہوئی تھی نمائش میں رکھے جانے تھے تاکہ گاہک ان کا ذائقہ بآسانی چکھ سکے، کیونکہ روایت کے طور پر انگور بیل کے روز گزشتہ کی شراب فروخت کی جاتی ہے۔ کشتی کے کشادہ صحن صاف اور آراستہ کیے جانے تھے اور ان میں تقریب کے پورے ہفتے کے لیے مسافروں کی قیام اور بیپاریوں کے لیے اپنے مال کی نمائش کے واسطے سینکڑوں خیمے لگائے جانے تھے اور عارضی دکانیں تعمیر کی جانی تھی۔ ان کے علاوہ انگوروں کا رس نکالنے کا بیلنا درست اور چالو کیا جانا تھا تاکہ انگوروں کے بڑے انبار جو کئی مزاروں اور سرپرستوں کے ذریعہ گدھوں، ٹٹوں اور اونٹوں پر لاد کر کشتی میں لائے جانے تھے تاکہ پیلے کیے جا سکیں، جن کی رسد کم پڑ جائے یا جو لوگ بغیر رسد کے ہی آ جائیں ان کو فروخت کے لیے کافی تعداد میں روٹیاں پکائی جانے اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جانی تھی۔ ابتداً انگور بیل کا روز شکرانے کا موقع ہوتا تھا، مگر بیوپار کے لیے شماتم کی غیر معمولی سوجھ بوجھ نے ایک دن کو بڑھا کر ایک ہفتہ بنا دیا اور وہ ایک طرح کا میلہ بن گیا تھا جس میں نزدیک و دور کے ہر پیشے کے مرد و زن ہر سال بڑھ رہی تھی، تعداد میں جوش و خروش سے شامل ہوتے تھے۔ شہزادے اور ملنگ، حالی اور کاریگر، منافع خور، عیش پرست اور مزید کئی قسم کے متلاشی، بلا کے رند اور پکے پرہیزگار، نیک مسافر اور بے دین آوارہ گرد، عبادت گاہوں کے عابد اور میخانوں کے شیدائی، نیز ان کے علاوہ بھار ڈھونے والے جانوروں کے ریوڑ۔ یہ خاصیت ہے اس رنگ برنگے ہجوم کی جو سال میں 2 بار خزاں میں انگور بیل کے روز اور فصل گل میں کشتی کے روز پرستش چوٹی کے سکون پر دھاوا بول دیتا ہے۔ ان موقعوں پر کوئی بھی مسافر خالی ہاتھ کشتی میں نہیں آتا، ہر ایک کوئی نہ کوئی نذرانہ لاتا ہے۔ یہ نذرانے انگوروں کے گچھے یا صنوبر کے پھل سے لے کر موتیوں کی لڑی یا ہیروں کے ہار تک مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بیوپاریوں کی فروخت پر 10% کی شرح سے ٹیکس لگتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ تقریب کے پہلے روز سردار انگوروں کے گچھوں سے آراستہ ایک شجر کے نیچے اونچے منچ پر رونق افروز ہو کر وہاں پر آئی خلقت کو خوش آمدید کہتا ہے اور دعا دیتا ہے۔ انہیں دعا دینے کے بعد ان سے نظر و نیاز قبول کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ نئی رت کی شراب میں سے جام اول نوش کرنے میں شریک ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک لمبی گردن والی توپی میں سے پیالہ بھرتا ہے اور پھر ہجوم میں تقسیم کیے جانے کے لیے کسی ساتھی کو توپی پکڑا دیتا ہے۔ توپی کے خالی ہوتے ہی پھر سے بھر لی جاتی ہے اور جب سب لوگ پیالے بھر لیتے ہیں سردار انہیں اپنے پیالے اور اوپر اٹھا کر اس کے ساتھ مقدس انگور بیل کی حمد گانے کا حکم دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حمد حضرت نوح اور اس کے کنبے کے افراد نے اس وقت گائی تھی جب انہوں نے پہلی بار انگور بیل کا رس چکھا تھا۔ حمد کے بعد ہجوم خوشی کے نعرے بلند کرتا ہوا اپنے پیالے خالی کرتا ہے اور اپنے مختلف کام دھندے انجام دینے اور خوشیاں منانے کے لیے بکھر جاتا ہے۔ مقدس انگور بیل کی حمد اس طرح ہے: خوش آمدید اے مقدس بیل، خوش آمدید اے نرالی بوٹی، کہ تو اپنے نرم کوپلوں کی
خوب پرورش کرتی ہے اور اپنے سنہری پھل میں زندگی کی مے بھرتی ہے۔ خوش آمدید اے مقدس بیل، طوفان کے ستائے بچے کیچڑ میں غوطے کھاتے تیری شفیق ٹہنی کا رس چکھتے ہیں، تیری جان کی خیر مناتے ہیں۔ خوش آمدید اے مقدس بیل، اور مٹی کے اسیر لوگوں اور منزل سے بھٹکے راہیوں، قید سے تمہیں چھڑائے گی، صحیح راہ پر لائے گی، یہ انگور کی مقدس بیل، یہ انگور کی نرالی بیل۔ تقریب کے اختتام سے پہلے روز کی صبح کو مرشد کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے باعث ساتھیوں کو جس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے فوراً نہایت سرگرمی سے اس کی تلاش شروع کر دی۔ سارا دن اور ساری رات وہ کشتی اور اس کے گرد و نواح میں مشالیں اور لالٹینیں لے کر اس کی تلاش کرتے رہے، مگر انہیں مرشد کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شمادم نے اس قدر تشویش کا اظہار کیا اور وہ اس قدر بے چین دکھائی دے رہا تھا کہ کسی کو گمان تک نہ گزرا کہ مرشد کے لیے اس طرح پر اصرار طور پر غائب ہو جانے میں اس کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی سب کو یقین تھا کہ مرشد کسی فریب کا شکار ہو گیا ہے۔ عظیم جشن جاری تھا، مگر ساتھیوں کی زبانیں غم سے گنگ تھیں اور وہ پرچھائیوں کی طرح چل پھر رہے تھے۔ ہجوم حمد گا چکا تھا اور شراب پی چکا تھا، اور سردار اونچے ممبر سے نیچے اتر آیا تھا، جبکہ مجمع کے شور و غل میں سے بلند گونجتی ہوئی ایک آواز سنائی دی، ہم میرداد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم میرداد کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ جانی پہچانی آواز پرتی دین کی تھی، جس نے دور دور تک وہ بات پھیلا دی تھی کہ مرشد نے اسے کیا کہا اور اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اور جلد ہی اس کی آواز ہجوم کی آواز بن گئی، اور مرشد کے لیے کیے جانے جا رہے شور میں سبھی لوگ ہم آواز ہو گئے، اور شور نے ایسا زور پکڑا کہ ہم سب کی آنکھیں آنسوں سے تربتر ہو گئیں اور ہمارے گلے رند گئے۔ اچانک شور دب گیا اور ہجوم پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب ہم نے دیکھا کہ مرشد اونچے ممبر سے خاموش ہونے کے لیے ہاتھ ہلا رہا ہے۔ نمبر 26۔ میرداد تقریب میں شامل ہوئے مسافروں کو ہدایت کرتا ہے اور کشتی کو کچھ مردہ بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور واز شروع کرتا ہے۔ میرداد کو دیکھو، جو اس انگور بیل کی طرح ہے، جس کی فصل ابھی اکٹھی نہیں کی گئی، جس کا رس ابھی بن پیے پڑا ہے۔ میرداد اپنی فصل سے بھرپور ہے، مگر افسوس فصل کاٹنے والے ابھی تک انگور کے باڑوں میں مصروف ہیں، اور رس کی بہتات سے میرداد کا دم گھٹ رہا ہے، مگر جام اٹھانے والے اور پینے والے دوسری شرابوں میں دھت ہیں۔ ہل، کدال اور درانتی چلانے والے مزدور، میں تمہارے ہلوں، کدالوں اور درانتیوں کو دعا دیتا ہوں۔ آج تک تم نے کہاں ہل چلایا ہے، کیا کھودا ہے، کیا چھانٹا ہے؟ کیا تم نے اپنی روحوں کے تیرا تار بنجر زمینوں میں ہل چلایا ہے، جو طرح طرح کے جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی ہے؟ اور اسی طرح یہ ایسا جنگل بن گئی ہے جہاں خوفناک درندے اور بھیانک سانپ پنپ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ کیا تم نے وہ ملحق جڑیں چن کر نکال دی ہیں جنہوں نے اندھیرے میں تمہاری جڑوں سے لپٹ کر ان کا گلا گھونٹ رکھا ہے، اور جو تمہارے پھلوں کے پھول نکلنے سے پہلے ہی انہیں نوچ رہی ہیں؟ یا کیا تم نے اپنی انا کی وہ شاخیں کاٹ چھانٹ دی ہیں جن کو ہلچل مچانے والے کیڑوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، یا جن کو امر بیلوں کے حملوں نے خون چوس کر خشک کر ڈالا ہے؟ تم نے اپنے دنیاوی انگور باڑوں میں بخوبی ہل چلانا، ان میں سے گھات پات چن کر نکالنا اور ان کو چھانٹنا تو سیکھ لیا، مگر انگور باڑ جو تم خود آپ ہو المناک حد تک ویرانہ پڑا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ جب تک تم انگور باڑ سے پہلے اس کے مالک کی جانب رجوع نہیں کرتے، تمہاری تمام تر محنت بیکار ہے۔ گٹوں سے پر ہاتھوں والو، میں تمہارے گٹوں سے پر ہاتھوں کو دعا دیتا ہوں۔
ساحل اور رول کے ساتھیوں، ہرن اور ہتھوڑے کے ساتھیوں، آرے اور چھینی کے رفیقوں، تم سب اپنے منتخب پیشوں میں کتنے ماہر اور مستعد ہو۔ تم جانتے ہو کہ چیزوں کی ہمواری اور گہرائی کیسے معلوم کی جاتی ہے، مگر اپنی سطح اور گہرائی کیسے تلاش کرنی ہے اس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تم کچے لوہے کے ٹکڑے کو اہرن اور ہتھوڑے کی مدد سے نہایت ہنرمندی سے شکل دیتے ہو، مگر تم نہیں جانتے کہ عرفان کی اہرن اور رضا کے ہتھوڑے سے کچے انسان کو کیسے شکل دی جاتی ہے۔ اور نہ ہی تم نے اہرن سے یہ انمول سبق سیکھا ہے کہ جواب میں ضرب لگانے کا ذرا سا۔ عرفان کی اہرن اور رضا کے ہتھوڑے سے کچے انسان کو کیسے شکل دی جانی ہے، اور نہ ہی تم نے اہرن سے یہ انمول سبق سیکھا ہے کہ جواب میں ضرب لگانے کا ذرا سا بھی خیال کیے بغیر آپ کیسے چوٹ کھانی ہے۔ جنگل اور پہاڑ میں تم آری اور چھینی چلانے میں برابر کے ہوشیار ہو، مگر اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے کہ کسی بے ڈھنگے اور پیچیدہ کردار والے شخص کو کیسے شائستہ اور اپنا ہم خیال بنانا ہے۔ تمہارے ہنر جب تک کہ تم پہلے ان کو کاریگر پر استعمال نہیں کرتے کتنے بے معنی ہیں۔ ماں زمین کی نعمتوں اور اپنے بھائی انسانوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کو کچھ لوگوں نے ان کی ضروریات کی آڑ میں اپنے مفاد کی خاطر بیوپار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں ضروریات، نعمتوں اور پیداواروں کو دعا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ بیوپار کو بھی، مگر ذاتی مفاد کے لیے جو اصل میں ایک نقصان ہے میرے منہ سے دعا نہیں نکلتی۔ جب تم رات کی منحوس خاموشی میں دن کی آمدنی کا حساب کرتے ہو تو نفع کے کھاتے میں کیا ڈالتے ہو، خسارے کے کھاتے میں کیا؟ کیا لاگت سے زیادہ وصول کی گئی رقم کو تم منافع سمجھتے ہو؟ پھر تو یقیناً وہ سارا دن ہی ضائع گیا جس کے بدلے میں تم نے چاہے وہ کتنی ہی رقم وصول کر لی ہے، اور تم نے اپنے لیے اس دن کی ہم آہنگی، سکون اور تجلی کی بے پناہ دولت یوں ہی ضائع کر دی۔ اس کی آزادی کے لگاتار بلاوے بھی تم نے گنوا دیے، اور انسان کے وہ دل بھی جن کو وہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہیں بطور تحائف دینے کے لیے لائے تھے یوں ہی گنوا دیے۔ جب تمہارا اصل سروکار لوگوں کی جیبوں سے ہو تو ان کے دلوں میں اترنے کا راستہ تمہیں کس طرح ملے گا؟ اور جب تک تمہیں انسانوں کے دلوں میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا تم خدا کے دل میں داخل کیسے ہونے کی امید کر سکتے ہو؟ اور اگر تم خدا کے دل تک پہنچتے تو تمہاری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم خدا کے دل تک نہیں پہنچتے تو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ شے جس کو تم نفع خیال کرتے ہو نقصان ہو تو وہ خسارہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اگر تمہیں نفع میں محبت اور عرفان حاصل نہ ہو تو تمہارا سا بیوپاری ہی اصل میں بے سود ہے۔ حکومت کی چھڑی اور تاج رکھنے والوں، حکومت کی چھڑی تو ایسے ہاتھ میں سانپ بن جاتی ہے جو زخم دینے میں نہایت جلد باز اور مرہم لگانے میں نہایت کاہل ہے، جبکہ محبت کا مرہم لگانے والے ہاتھ میں حکومت کی چھڑی وہ بجلی کی چھڑی ہے جو غمگینی اور بربادی کو نزدیک تک نہیں آنے دیتی۔ اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھو، لال و جواہر اور نیلم سے مرکا زرعی تاج ایسے سر پر جو جھوٹی شیخی، جہالت اور لوگوں پر حکومت کی ہوس سے بھرا ہو بہت بھوجل ہو جاتا ہے اور افسردگی اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی تاج پایا ستون پر لٹکایا گیا ہے اپنے ہی پایا ستون کے لیے چبھتا ہوا مذاق بن جاتا ہے، جبکہ عرفان اور خود پر فتح مندی کے ہلکے نور سے آراستہ سر پر رکھا ہوا نایاب اور بیش بہا ہیروں کا تاج بھی اپنی بے قیمتی پر شرمسار ہوگا۔ اپنے سروں کو غور سے دیکھو، کیا تم انسانوں پر حکومت کے متمنی ہو؟ پہلے اپنے آپ پر حکومت کرنا سیکھو۔ جب تک تمہاری اپنے آپ پر اچھی حکومت نہیں ہوگی تم دوسروں پر کیسے اچھی حکومت کر سکو گے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا کے چابک کھاتی جھاگ سے پر سمندر کو راحت دے سکتی ہے؟ کیا خوف یا غصے سے لرزتا ہوا ہاتھ جہاز کو متوازن رکھ سکتا ہے؟ عوام کے حاکموں پر خود عوام حکومت کرتے ہیں اور لوگ شور و شر، بد امنی اور بد نظمی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں،
کیونکہ سمندر کی مانند ہی وہ آسمان سے آنے والی ہر ہوا کے رحم و کرم پر جیتے ہیں، اور سمندر کی طرح ہی ان میں جوار بھاٹا رونما ہوتا ہے۔ اور کسی وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ ساحل کو پیچھے دھکیل دیں گے، مگر سمندر کی طرح ہی ان کی گہرائیاں پرسکون ہوتی ہیں، اور سطح پر پڑے رہے ہوا کے چابک ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اگر تم حقیقی طور پر لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو، ان کی آخری گہرائیوں تک غوطہ لگاؤ، کیونکہ لوگ جھاگ سے پر لہروں سے زیادہ کچھ اور بھی ہیں، مگر اس سے پہلے کہ تم غوطہ زن ہو کر لوگوں کی گہرائیوں تک پہنچ سکو، تمہیں اپنے اندر کی آخری گہرائی تک غوطہ لگانا پڑے گا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے تمہیں آسائے حکومت اور تاج چھوڑنے ہوں گے، تاکہ ہاتھ محسوس کرنے کے لیے اور سر سوچنے اور اندازہ لگانے کے لیے آزاد ہو۔ جب تک تم اپنے اندر کے سرکش انسان پر، جس کا پسندیدہ شغل محض حکومت کی چھڑیوں اور تاجوں سے کھیلنا ہے، حکومت کرنا سیکھ نہ لو، تمہاری ساری حکومت بیکار ہے، اور تمہارے سبھی قانون بے اصول ہیں، اور تمہارا امن و امان بدنظمی ہے۔ عود جلانے والوں اور مطالعہ کرنے والوں، تم عود دان میں کیا جلاتے ہو؟ تم دینی کتاب میں کیا پڑھتے ہو؟ کیا تم اس عنبر کا رس جلاتے ہو جو کچھ مخصوص پودوں کی خوشبودار دلوں میں سے رس کر جم جاتا ہے؟ مگر وہ تو عام بازار میں خرید و فروخت کیا جاتا ہے، اور وہ 2 کوڑی کا خرید کر کسی معبود کو تکلیف دی جاتی ہے۔ کیا تم سوچتے ہو کہ عود کی خوشبو نفرت، حسد اور حرص کی بدبو کو ڈھانپ سکتی ہے؟ کیا یہ مکار آنکھیں ٹال مٹول کرنے والی زبانوں نفس پرست ہاتھوں کی سڑاند پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ یقین کا ڈھونگ رچاتی ہوئی یقینی اور مسرت کامل کی حامل جنت کی ڈینگ مارتی ہوئی بخیل مادیت کی بو پر پردہ ڈال سکتی ہے؟ اگر یہ تمام چیزیں فاقوں سے مارنے کے بعد ایک ایک کر کے دل میں جلا ڈالی جائیں اور ان کی راکھ آسمان کی چاروں ہواؤں میں بکھیر دی جائے، تو ان کی بو تمہارے رب کی ناک کو زیادہ خوش نواز معلوم ہوگی۔ عود دان میں تم کیا جلاتے ہو؟ نظر و نیاز، حمد اور التجا؟ یہ بہتر ہے کہ غضبناک معبود کو اپنے ہی غصے کی آگ میں جھلس جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تعریف کا بھوکا تعریف کے لیے تڑپتا ہوا ہی بہتر ہے۔ پتھر دل معبود کا اپنی سنگ دلی سے مر جانا ہی اچھا ہے، مگر خدا نہ تو قہر آلود ہے، نہ تعریف کا بھوکا اور نہ ہی سنگ دل، بلکہ قہر آلود تعریف کے بھوکے اور سنگ دل تم آپ ہو۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم عود جلاؤ، تمہیں اپنے غصے، تکبر اور بے رحمی کو جلانا چاہیے، تاکہ تم بھی اس کی طرح آزاد اور قادر مطلق بن جاؤ۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل سب چیزوں کے جلانے کے لیے عود دان بن جائیں۔ تم دینی کتاب میں کیا پڑھتے ہو؟ کیا تم دینی ہدایت اس لیے پڑھتے ہو کہ وہ عبادت گاہوں کی دیواروں اور گنبدوں پر سنہری حروف میں لکھی جائیں، یا اس لیے کہ وہ دلوں میں منقوش زندہ سچائیاں بن جائیں؟ کیا تم شرعی نظریوں کا مطالعہ اس غرض سے کرتے ہو کہ ممبر سے ان کا فتویٰ جاری کیا جا سکے اور ان کی دلیل، زبان کی فریب کاری اور اگر ضرورت پڑے تو مال و زر اور بزور شمشیر پرزور حمایت کی جا سکے؟ یا کیا تم زندگی کا مطالعہ اس لیے کرتے ہو کہ دوسروں کو اس کا سلیقہ سکھایا جا سکے اور اس کی حمایت کی جا سکے؟ مگر زندگی کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ ایک راستہ ہے جس پر عبادت گاہ کے اندر اور اس کے باہر، جس طرح رات کو اس طرح دن میں، جس طرح پستیوں میں اسی طرح بلندیوں پر نجات حاصل کرنے کے لیے پختہ دلی سے گامزن ہونا چاہیے۔ اور جب تک تم اس راستہ پر گامزن نہیں ہوگے اور تمہیں اس کے ذریعے منزل پر پہنچنے کا یقین نہ ہو، تم دوسروں کو اس پر چلنے کا بلاوا دینے کی جرات کیسے کر سکتے ہو؟ باب نمبر 26 میر داد کا واز ابھی جاری ہے۔ کتاب میر داد کے باب نمبر 27 کی جانب بڑھتے ہیں۔ حقیقت کی تعلیم کے حقدار۔ حقیقت کی تعلیم سب لوگوں کو دی جانی چاہیے یا چند منتخب لوگوں کو؟ میر داد انگور بیل کی تقریب سے قبل شام کو اپنے غائب ہونے کا راز افشاں کرتا ہے اور جعلی اقتدار کی بات کرتا ہے۔ نروندا ضیافت کے یادگار بن جانے کے کافی دیر بعد
ساتوں ساتھی پہاڑی مسکن میں مرشد کے گرد جمع ہوئے تھے، جبکہ ساتھی اس روز کے یادگاری واقعات پر غور کر رہے تھے۔ مرشد خاموش رہا۔ کچھ ساتھی اس غیر معمولی جوش پر حیران ہو رہے تھے۔ اس کا اظہار ہجوم نے مرشد کی آواز پر کیا تھا، دیگر شمادم کے اس عجیب اور خلاف دانش سلوک پر نکتہ چینی کر رہے تھے جس کا مظاہرہ اس نے اس وقت کیا تھا جبکہ قرضوں کی بیسیوں فریادیں کشتی کے خزانے میں سے نکال کر سب کے سامنے چاک کر دی گئی تھیں، اور شراب کے سینکڑوں مٹکے اور کنستر گوداموں میں سے نکال کر بلا قیمت اٹھوا دیے گئے تھے، اور بہت سے قیمتی تحفے نظر کرنے والوں کو لوٹا دیے گئے تھے۔ جیسی کہ ہمیں امید تھی، اس نے کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ گمسم اور بے حس و حرکت یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور موٹے موٹے آنسو بہاتا رہا۔ بینون نے کہا، اور وہ واہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے ہجوم نے خام خواہ چلا چلا کر اپنے گلے پھاڑ لیے تھے۔ ان کی میر داد مرشد کے الفاظ کے لیے نہیں تھی، ان کی داد مرشد کے الفاظ کے لیے نہیں تھی، بلکہ معاف کیے گئے قرضوں اور لوٹائے گئے تحفوں کے لیے ہی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے مرشد کو اس طرح کے لوگوں کے سامنے جو کھانے پینے اور موج مستی سے اونچی کی کوئی اور خوشی نہیں چاہتے تھے، اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نرمی سے جھڑکا بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حقیقت کی تبلیغ بغیر دیکھے بھالے ہر کسی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ چند مخصوص لوگوں میں ہی کرنی چاہیے۔ یہ سن کر مرشد نے کہا، میر داد ہوا میں تحلیل ہوا، تمہارا سانس کسی نہ کسی سینے میں ضرور جا اٹکے گا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ سینہ کس کا ہے، صرف اس بات کا خیال رکھو کہ سانس از خود پاک ہو۔ تمہارا لفظ کسی کان کو ڈھونڈے گا اور وہ کان اس کو مل بھی جائے گا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ کان کس کا ہے، محض اپنی تسلی کرو کہ وہ لفظ نجات کا سچا پیغمبر ہو۔ تمہارا چپ چاپ سوچنا کسی نہ کسی زبان میں ضرور حرکت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ زبان کس کی ہے، صرف اتنی ہی تسلی کرو کہ وہ خیال محبت آمیز عرفان سے روشن ہو۔ کسی بھی کوشش کو رائے گاں خیال نہ کرو۔ کئی بیج سالہ سال زمین میں دبے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو پہلی موافق رت کا سانس حرکت دیتا ہے تو وہ فوراً اگ آتے ہیں۔ حقیقت کا بیج سب انسانوں اور چیزوں میں موجود ہوتا ہے۔ حقیقت کو بونا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام اس کے اگنے کے لیے موافق رت تیار کرنا ہے۔ ابدیت میں سب کچھ ممکن ہے، اس لیے کسی انسان کی نجات کے تئیں نا امید نہ ہو، بلکہ قید و بند سے آزاد ہونے کا پیغام یکساں شوق اور یقین سے ہر ایک تک پہنچاؤ، خواہ وہ مشتاق ہو یا غیر مشتاق، کیونکہ غیر مشتاق ضرور بے قرار ہو اٹھیں گے، اور اب جو بے بال و پر ہیں کسی روز دھوپ میں اپنے پر پھڑ پھڑانے لگیں گے اور اپنے پروں سے عرش بری کے دور ترین اور ناقابل رسائی مقامات میں راستہ بنا لیں گے۔ میکاستر، ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ آج اور ہمارے بار بار پوچھنے کے باوجود مرشد نے انگور بیل کی تقریب کے موقع پر اپنے پر اصرار طور پر غائب ہونے کا راز ہم پر افشا نہیں کیا۔ کیا ہم اس کے اعتماد کے قابل نہیں؟ میر داد، جو بھی کوئی میری محبت کا حقدار ہے وہ میرے اعتماد کا بھی ضرور مستحق ہے۔ کیا اعتماد محبت سے افضل شے ہے میکاستر؟ کیا میں نے تمہیں بے دریغ اپنے دل میں جگہ نہیں دی؟ اگر میں نے تم سے اس بے مزہ واقعہ کا ذکر نہیں چھیڑا تو وہ اس لیے کہ میں شمادم کو پچھتاوے کے لیے مہلت دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وہی تھا جو اس شام 2 اجنبیوں کی مدد سے مجھے پہاڑی مسکن سے جبراً اٹھا کر لے گیا اور سیاہ کھائی میں پھینک دیا تھا۔ بدقسمتی شمادم اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سیاہ کھائی بھی اس کا ریشمی ہاتھوں سے استقبال کرے گی اور چوٹی پر چڑھنے کے لیے اس کے لیے جادوئی سیڑھیاں کھڑی کر دے گی۔ نروندا،
یہ سن کر ہم سب خوفزدہ ہو گئے اور ہمارے ہوش و حواس جاتے رہے، اور مرشد سے یہ پوچھنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ جو کچھ ہر کسی کو ہلاکت خیز دکھائی دیتا تھا اس میں سے وہ صحیح سلامت کیسے بچ نکلا۔ کچھ دیر کے لیے تو سبھی گنگے بنے رہ گئے، ہم بال، جبکہ ہمارا مرشد شمادم سے محبت کرتا ہے، وہ مرشد کو کیوں ستاتا ہے؟ میرداد: شمادم مجھے نہیں ستاتا، شمادم کو عذاب پہنچاتا ہے۔ اندھوں کو اقتدار کی ذرا سی جھلک دکھائیں تو وہ تمہیں تمام آنکھوں والوں کی آنکھیں نکال لیں گے، ان کی آنکھیں بھی جو انہی کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ کسی کو ایک روز کے لیے اپنی من مانی کرنے دے تو وہ دنیا کو غلاموں کی دنیا میں بدل دے گا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھوں موصل کھانے والوں اور زنجیروں میں جکڑے جانے والے ہی وہی لوگ ہوں گے جو اس کو آزاد کرانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا تمام اقتدار، اس کا سرچشمہ، خواہ کچھ بھی ہو، جعلی ہے۔ اس لیے یہ اپنی ایڑی کے نال کھنکھناتا ہے، اپنی تلوار لہراتا ہے اور ادھم بچانے والی شان و شوکت اور چمک دمک کے ساتھ سواری کرتا ہے، تاکہ کوئی بھی اس کے پرفریب دل میں جھانکنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ اپنے ڈاواں ڈول تخت کو بندوقوں اور نیزوں کو سہارا دیتا ہے، اپنی متکبر روح کو خوف و ہراس پیدا کرنے والے تعویذوں اور جادوئی علامات سے آراستہ کرتا ہے، تاکہ متجسس لوگوں کی آنکھیں اس کی گھناؤنی فریبی کو بھانپ نہ لیں۔ ایسا اقتدار اس کے استعمال کی طلب کرنے والے شخص کے لیے دھوکے کی ٹٹی بھی ہے اور لعنت بھی۔ یہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو قائم رکھے گا، خواہ اس کی خوفناک قیمت اس شخص کو اور ان کو جو اس کا اقتدار قبول کرتے ہیں اور ان کو بھی جو اس کی مخالفت کرتے ہیں تباہ ہو کر ہی ادا کرنا کیوں نہ کرنی پڑے۔ لوگ اپنے اقتدار کی ہوس کے باعث ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ با اقتدار لوگوں کو اسے قائم رکھنے کے لیے ہر وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اقتدار سے محروم لوگ اس کو با اقتدار سے چھین لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جبکہ انسان جو پوتڑوں میں لپٹا ہوا رب ہے، پیروں اور سموں کے نیچے کچل دیا جاتا ہے اور میدان جنگ بنا دیکھ بھال بغیر مرہم پٹی کے اور محبت سے محروم پڑا رہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ اس قدر خوفناک ہے اور جنگ بازوں کے سر پر ایسا خون سوار ہے کہ افسوس بناوٹی دلہن کے چہرے پر سے رنگین نقاب اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں رکتا تاکہ اس کی وحشت انگیز بدصورتی کا سبھی نظارہ کر سکے۔ اے درویشو، یقین کرو کہ سوائے عرفان کی طاقت کے جو انمول ہے، کوئی بھی اقتدار پلک چپکنے کی مدت سے زیادہ پائیدار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کوئی بھی قربانی ہیچ ہے، اگر اس کو ایک بار حاصل کر لو گے تو وہ وقت کے آخر تک تمہارے قبضے میں رہے گی اور وہ تمہارے الفاظ میں اتنی طاقت بھر دے گی جتنی کہ دنیا کی تمام فوجوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ تمہارے کارناموں کو اس قدر رحمت سے نواز دے گی جتنی کہ دنیا کے سبھی اقتدار ایک ساتھ مل کر بھی دنیا کے دامن میں ڈالنے کا خواب تک نہیں دیکھ سکتے۔ عرفان اپنی ڈھال آپ ہے، محبت اس کا طاقتور بازو ہے۔ یہ نہ تو کسی کو دکھ دیتا ہے نہ کسی پر جبر کرتا ہے، بلکہ یہ تو انسانوں کے تپتے ہوئے دلوں پر شبنم کی طرح برستا ہے، اور یہ اس کو مسترد کرنے والوں کے حق میں بھی اس کو نوش کرنے والوں کے مقابلے میں کم رحیم نہیں بنتا، کیونکہ اس کو اپنی اندرونی طاقت پر پورا یقین ہے۔ یہ بیرونی طاقت کا سہارا نہیں لیتا، کیونکہ یہ اپنے آپ میں پوری طرح بے خوف ہے، اس لیے یہ کسی انسان پر اپنا اختیار جمانے کے لیے خوف کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرتا۔ دنیا دار ہے، افسوس عرفان کی روح سے بے حد نادار، اس لیے یہ اپنی ناداری کو جعلی اقتدار کے پس پردہ چھپا لینا چاہتی ہے، اور جعلی اقتدار جعلی طاقت سے حملے اور بچاؤ کے لیے معاہدہ کر لیتا ہے، اور یہ دونوں مل کر خوف کو طاقت سونپ دیتے ہیں اور خوف ان دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا یہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا آیا کہ کمزور اپنی کمزوری کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح
دنیا کا اقتدار اور دنیا کی وحشیانہ طاقت خوف کے چابک کے سائے میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں، اور وہ جہالت کو جنگوں، خون اور آنسوں کی شکل میں اپنا روزمرہ کا خراج ادا کرتے ہیں، اور جہالت ان سب کی طرف خوش ہو کر مسکراتی ہے کہ شاباش، اچھا کیا۔ میرداد کو کھائی میں پھینک کر شمادم نے شمادم کو کہا شاباش، لیکن شمادم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کھائی میں پھینک کر اسے مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو کھائی میں پھینکا تھا، کیونکہ کھائی کسی میرداد کو روک نہیں سکتی، جبکہ کسی شمادم کو اس کی سیاہ اور پسنن والی دیواروں کو پھاندنے کے لیے بہت تردد کرنا پڑے گا۔ دنیا کی تمام تر طاقت ایک قیمتی زیور ہے، وہ جو عرفان کی روح سے ابھی بچے ہیں۔ انہیں اس کے ساتھ اپنا دل بہلانے دو، مگر تم اپنی رضا کسی انسان پر عائد نہ کرو، کیونکہ جو کچھ بھی کسی پر جبرن عائد کیا جاتا ہے ایک نہ ایک دن طاقت کے زور سے، اقتدار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کی زندگی پر کبھی استحقاق کی تمنا نہ کرو، ان کی مالک رضائے کل ہے، نہ ہی لوگوں کے مال و زر پر استحقاق کی خواہش کرو، کیونکہ انسان اپنے مال و زر سے بھی اسی طرح بندھے ہوئے ہیں جیسے کہ اپنی زندگیوں سے، اور وہ ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرتے بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے ان بندھنوں میں دخل انداز ہوتے ہیں۔ محبت اور عرفان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کی کوشش کرو، ایک دفعہ وہاں بیٹھ کر تم لوگوں کو ان کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے بہتر کوشش کر سکو گے۔ محبت تمہیں راستہ دکھائے گی، جبکہ عرفان لالٹین تھامے ہوئے ہوگا۔ اس باب کے درمیان میں ہم نے بنیادی طور پر جس سے میں نے خود نتیجہ نکالا ہے، جس کا حاصل مفہوم ہے، اندھوں کو اقتدار کی ذرا سی جھلک دکھائیں تو وہ تمام آنکھوں والوں کی آنکھیں نکال لیں گے، ان کی آنکھیں بھی جو انہی کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے پریشان ہو رہے ہوں۔ باب نمبر 27 مکمل ہوا۔ کتاب میرداد کے باب نمبر 27، کتاب میرداد صفحہ نمبر 162، باب نمبر 28 کی جانب پڑھتے ہیں۔ بتہار کا سلطان شمادم کے ہمراہ پہاڑی مسکن میں آتا ہے۔ جنگ و امن کے بارے میں سلطان اور میرداد کے مابین گفت و شنید، شمادم میرداد کو جال میں پھانستا ہے۔ نیراندہ، جیسے ہی مرشد نے اپنی بات پوری کی اور ہم اس کے الفاظ پر غور کرنے لگے تھے، تبھی باہر زبردست قدموں کی کھڑکھڑاہٹ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی بولنے کی ملی جلی اور دبی دبی آوازیں سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد دیو قامت سپاہی سر سے پیروں تک ہتھیاروں سے لیس دروازے پر پہنچتے دکھائی دیے اور ہاتھوں میں دھوپ کی طرح چمکتی ہوئی ننگی تلواریں لیے اس کے دونوں طرف آن کھڑے ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے شاہی زیورات سے پوری طرح آراستہ ایک بھرپور نوجوان سلطان داخل ہوا، جس کے پیچھے پیچھے جھیپتا سکڑتا ہوا شمادم چلا آ رہا تھا، اور شمادم کے پیچھے 2 سپاہی اور تھے۔ یہ سلطان دودھیا کوساروں کے بہت طاقتور اور دور دور تک مشہور حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اس نے ایک لمحہ دروازے میں کھڑے ہو کر اندر جمع ہوئے چھوٹے سے مجمع کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا، پھر اس نے اپنی موٹی اور چمکدار آنکھیں مرشد پر گاڑتے ہوئے سر جھکا کر کہا، سلطان، مقدس انسان کو میرا آداب قبول ہو۔ ہم عظیم میرداد کو عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، جس کی شہرت پہاڑوں میں دور دور تک پھیل گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری دور دراز سلطنت تک بھی جا پہنچی۔ میرداد شہرت بیرونی ملک میں آگ کے رتھ پر سوار ہوتی ہے، اپنے گھر میں یہ بیساکھیوں کے سہارے لڑکھڑاتی ہوئی چلتی ہے۔ سردار میری اس بات کا گواہ ہے، سلطان، شہرت کی من موجوں کا کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان، تاہم شہرت کے کھیل بڑے میٹھے لگتے ہیں اور اپنا نام لوگوں کے ہونٹوں پر لکھ کر بڑا لطف آتا ہے۔ میرداد،
لوگوں کے ہونٹوں پر اپنا نام لکھنا اسی طرح ہے جیسے سمندر کے ساحل کی ریت پر اپنا نام لکھنا۔ ہوائیں اور جوار بھاٹے اس ریت سے بہا کر لے جاتے ہیں، ایک ہی چھینک سے اسے ہونٹوں سے اڑا دیتی ہے۔ اگر تم لوگوں کی چھینکوں کے ذریعے اڑا دیے جانا چاہتے تو اپنا نام ان کے ہونٹوں پر نہ لکھو۔ اگر تم لوگوں کی چھینکوں کے ذریعے اڑا دیا جانا نہیں چاہتے تو اپنا نام ان کے ہونٹوں پر نہ لکھو، بلکہ گرم جوشی سے ان کے دلوں پر گندا کرو۔ سلطان: مگر لوگوں نے اپنے دل بے شمار قفل کر کے بند کر رکھے ہیں۔ میرداد: قفل کتنے بھی ہوں مگر چابی ایک ہے۔ سلطان: کیا وہ چابی تمہارے پاس ہے؟ مجھے اس کی نہایت سخت ضرورت ہے۔ میرداد: وہ تمہارے پاس بھی ہے۔ سلطان: افسوس، آپ میری قیمت پر میری حیثیت سے کہیں زیادہ لگا رہے ہیں۔ سلطان: افسوس، آپ میری قیمت پر میری حیثیت سے کہیں زیادہ لگا رہے ہیں۔ بہت دیر سے میں اپنے پڑوسی کے دل کی چابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہ ایک بہت طاقتور سلطان ہے اور مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہے، اور میں امن پسند ہونے کے باوجود اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے لیے مجبور ہوں۔ مرشد، آپ کہیں میرے تاج اور موتیوں سے مرصع لباس کے دھوکے میں نہ آنا۔ جس چابی کی مجھے تلاش ہے وہ ان میں کہیں نہیں مل سکتی۔ میرداد: یہ چابی کو اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ چھپا دیتے ہیں۔ یہ تمہارے قدموں کو بہکا دیتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، تمہاری آنکھوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح تمہاری تلاش ناکام ہو جاتی ہے۔ سلطان: اس سے مرشد کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے اپنے ہمسائے کے دل کی چابی کو پانے کے لیے اپنا تاج اور شاہی لباس اتار پھینکنے ہوں گے؟ میرداد: ان چیزوں کو رکھنے کے لیے تمہیں اپنے ہمسائے کو کھونا پڑے گا، اپنے پڑوسی کو رکھنے کے لیے تمہیں یہ سب کھونے پڑیں گے، اور اپنے ہمسائے کو کھونا اپنے آپ کو کھونا ہے۔ سلطان: میں اپنے ہمسائے کی اتنی دوستی اتنی زیادہ قیمت دیکھ کر خریدنا نہیں چاہوں گا۔ میرداد: کیا تم اس حقیر قیمت سے اپنے آپ کو خریدنا نہیں چاہو گے؟ سلطان: کیا میں اپنے آپ کو خریدوں؟ کیا میں کوئی قیدی ہوں کہ مجھے رہائی حاصل کرنے کے لیے فدیہ ادا کرنا پڑے گا؟ اس کے علاوہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے معقول تنخواہ پر پوری طرح ہتھیار بند فوج رکھی ہوئی ہے۔ میرا پڑوسی اس سے بہتر فوج کی ڈینگ نہیں مار سکتا۔ میرداد: کسی ایک آدمی یا چیز کا قیدی ہونا اس قدر ناگوار قید ہے کہ وہ برداشت نہیں کی جا سکتی، اور انسانوں کے کسی لشکر یا چیزوں کے انبار کا قیدی ہونا ایسی جلا وطنی ہے جس سے رہائی ممکن نہیں، کیونکہ کسی چیز پر انحصار کرنا اس چیز کا محتاج ہونا ہے۔ اس لیے صرف ایک خدا پر ہی تکیہ رکھو، کیونکہ خدا کا قیدی ہونا اصل میں آزاد ہونا ہے۔ سلطان: تو کیا میں اپنے آپ کو، اپنے تخت کو، اپنی رعایا کو غیر محفوظ چھوڑ دوں؟ میرداد: تمہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سلطان: اس لیے تو میں نے فوج رکھی ہوئی ہے۔ میرداد: اسی لیے تمہیں اپنی فوج برخاست کر دینی چاہیے۔ سلطان: پھر میرا ہمسایہ فوراً میری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ میرداد: ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری حکومت پر قبضہ کرے، مگر تمہیں کوئی بھی اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ دو قید خانوں کو ملا کر آزاد زندگی کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں بنتا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے قید خانے سے باہر نکال دے تو خوشی مناؤ، لیکن اگر کوئی تمہارے قید خانے میں اسیر ہونے کے لیے آ جائے تو اس سے حسد نہ کرو۔ سلطان: میں ایسے خاندان کی اولاد ہوں جو میدان جنگ میں جواں مردی کے لیے مجبور کیا جائے تو ہم اس سے ٹلتے بھی نہیں۔ جناب، آپ مجھے میرے ہمسائے کو اپنی منمانی کر لینے کی رائے دے کر مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ میرداد: کیا تم نے کہا نہیں کہ تمہیں امن کی خواہش ہے؟ سلطان: ہاں،
میں امن ہی تو چاہتا ہوں۔ میرداد: تو پھر لڑو مت۔ سلطان: مگر میرا ہمسایہ مجھ سے جنگ کے لیے باضد ہے اور مجھے اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہی پڑے گی تاکہ ہمارے درمیان امن و امان کی حکمرانی قائم رہے۔ میرداد: تم اپنے پڑوسی کو اس لیے قتل کرو گے کہ تم اس کے ساتھ امن و امان کے ساتھ جی سکو؟ اتنا عجیب تماشا ہے۔ مردوں کے ساتھ امن سے جینے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر زندوں کے ساتھ امن سے جینے میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر تمہیں کسی زندہ آدمی یا چیز کے ساتھ جس کی پسند اور رغبت کسی وقت تمہاری پسند اور رغبت سے ٹکراتی ہو جنگ کرنی ہی پڑے تو وہ جنگ خدا سے کرنا جس نے یہ حالت پیدا کی، اور کائنات کے ساتھ جنگ کرنا، کیونکہ اس میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو تمہارے دماغ کو پریشان کرتی ہیں اور تمہارے دل دکھاتی ہیں اور ارادی اور غیر ارادی طور پر تمہاری زندگی میں مخل ہوتی ہیں۔ سلطان: لیکن جب میں اپنے ہمسائے سے امن کی خواہش کروں اور وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہے تو میں کیا کروں؟ میرداد: جنگ کرو۔ سلطان: اب تم نے مجھے صحیح رائے دی ہے۔ میرداد: ہاں لڑو، مگر اپنے ہمسائے سے نہیں بلکہ الٹا ان چیزوں سے لڑو جو تمہیں اور تمہارے ہمسائے کو آپس میں لڑنے کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ تمہارا پڑوسی تم سے جنگ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس لیے کہ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں اور اس کی بھوری؟ کیا اس لیے کہ تمہیں خواب میں فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور اس کو جنات؟ یا محض اس لیے کہ تم اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی کہ اپنے آپ سے اور اپنی سب چیزوں کو اس کی چیزیں خیال کرتے ہو؟ سلطان: جن کی طرف تمہارا ہمسایہ تم سے لڑنا چاہتا ہے وہ ہے تمہارا یہ شاہی لباس، تمہاری دولت، تمہاری شان و شوکت اور وہ چیزیں جن کے تم قیدی ہو۔ کیا تم ایک بھی نیزہ اٹھائے بغیر اس کو شکست دینا چاہو گے؟ تو پھر تم پہل کر کے اپنے آپ ہی ان تمام چیزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ جب تم اپنی روح کو ان کے شکنجے سے چھڑا کر ان پر فتح حاصل کر لو گے، جب تم ان کو باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دو گے، تب ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا پڑوسی آگے بڑھنے سے رک جائے، اپنی تلوار واپس میان میں رکھ لے اور اپنے آپ سے کہے اگر یہ چیزیں اتنی قیمتی ہوتی کہ انسان کے لیے جنگ کرنا مناسب ہوتا تو میرا پڑوسی ان کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر نہ پھینکتا۔ اگر تمہارا پڑوسی اپنے پاگل پن پر قائم رہے، کوڑے کرکٹ کے انبار کو لے بھاگے، تو تم اس مہلک بوجھ سے چھٹکارا پانے پر خوشی مناؤ، بلکہ اپنے پڑوسی کی بدقسمتی پر افسوس کرو۔ سلطان: میرے وقار کا جو میری تمام مقبوضات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کیا ہوگا؟ میرداد: انسان کا انسان ہونا ہی اس کا وقار ہے، جو خدا کا زندہ عکس اور ہم شکل ہے، دیگر سب وقار ذلتیں ہیں۔ انسان کے ذریعے دی گئی عزت و عظمت ان کے ہی ذریعے بڑی آسانی سے چھین لی جاتی ہے۔ تلوار کی دھار سے لکھی گئی شان و شوکت تلوار کے ذریعے بڑی آسانی سے مٹا دی جاتی ہے۔ سلطان: کوئی بھی شان جنگ آلود تیر کی قیمت کے برابر نہیں ہوتی، ایک جلتے ہوئے آنسو سے کہیں کم، خون کے ایک قطرے سے اور بھی کم۔ سلطان: اور آزادی، میری اور میری رعایا کی آزادی کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بڑی سے بڑی قربانی کی حقدار نہیں؟ میرداد: سچی آزادی کی قیمت خودی کی قربانی ہے۔ تمہارے ہمسائے کے ہتھیار اس کو چھین نہیں سکتے، تمہارے اپنے ہتھیار اس کو فتح کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور میدان جنگ اس کے لیے قبر کے برابر ہے۔ سچی آزادی دل میں جیتی اور ہاری جاتی ہے۔ کیا تم جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ تم اپنے دل میں اپنے ہی دل سے جنگ کرو، اپنے دل سے ہر امید، ہر خوف اور ہر فضول خواہش کو
چین لو جو تمہاری دنیا کو دم گھونٹنے والا باڑا بنائے رکھتے ہیں، اور تم دیکھو کہ وہ کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور تم اس کائنات میں حسب منشا گھوم پھر سکو گے، اور کوئی بھی چیز تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ دوستو، یہاں پر ہم دا بک آف میرداد کو روک رہے ہیں۔